هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في تعریف السند والمتن وعوارضهما. دوسری فصل سند اور متن اور ان کے عوارض کی تعریف کے بیان میں. السند طریق الحدیث وهو رجاله الذين رووه. کہہ رہے سند حدیث کا وہ راستہ، حدیث کا راستہ ہے. وہ اور حدیث کا راستہ رجالہ الذین رووہ، اس حدیث کے وہ رجال ہیں، وہ راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. لغت میں سند کے معنی آتے ہیں ابھری ہوئی زمین کے، اور ایک معنی اس کے آتے ہیں پناہ گاہ کے بھی. چونکہ اس پر حدیث یعنی متن کا سہارا ہوتا ہے، اس لیے اسے سند کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اصطلاح میں سند کہتے ہیں حدیث کے راستے کو، اور مطلب یہ ہے کہ حدیث کی وہ رجال جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے اسے سند کہا جاتا ہے. اس کو مثال سے ہم سمجھیں گے، سند کو بھی سمجھیں گے اور متن کو بھی مثال سے سمجھیں گے. اب ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اسناد. تو سند اور اسناد یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں یا دونوں الگ الگ چیز ہیں؟ تو اس بارے میں دو قول ہیں، دونوں کو ذکر کر رہے ہیں. والاسناد بمعناہ، اور کہنا اسناد اسی کے معنی میں، یعنی یوں کہہ لیں کہ جو حدیث کے رجال ہوتے ہیں جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے اس کو آپ سند کا نام دے دیجئے یا اسے اسناد بول لیجئے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں ایک قول کے موافق. وقد یجیء بمعنی ذکر السند، اور کبھی یہ سند کے ذکر کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی اسناد یہ مصدر ہے تو معنی مصدر میں استعمال ہوتا ہے. اسناد یعنی حدیث کی سند کو ذکر کرنا. مثال کے طور پر حدیث کی ایک سند ہے حدثنا حماد عن ابراہیم عن علقمۃ واسود عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. یہ حدیث کی سند ہے. تو اس حدیث کی سند کو ہم جب ذکر کر دیں گے تو اسے کہیں گے اسنادن، اس نے حدیث کی سند کو بیان کیا دوسرے قول کے موافق. اور پہلے قول کو لیں گے تو یہ جو سلسلہ ہے حدثنا حماد سے لے کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سلسلہ کو سند کہا جائے گا. کہہ رہے ہیں وقد یجیء بمعنی ذکر السند، کبھی سند کے ذکر کرنے کے معنی میں آتا ہے. والحکایت عن طریق المتن، اور متن کے راستے کے نقل کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو دو معنی ہو گئے اسناد کے. تو ایک ہو گیا سند اور ایک ہو گیا متن. متن کسے کہتے ہیں؟ من انتہا الیہ الاسناد، جہاں سند کا سلسلہ ختم ہو اسے متن کہا جاتا ہے. اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ. حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، یہ امام بخاری کی شیخ ہیں. یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے اور اس میں سند بھی ہے اور متن دونوں ہے. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں. تو یہ دیکھیے حدثنا الحمیدی، یہ حمیدی کے نام ہے عبداللہ بن الزبیر. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان، یہ دوسرے راوی ہیں. تیسرے راوی ہیں قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، یہ تیسرے راوی ہیں. قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، یہ چوتھے راوی ہیں. انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، یہ پانچویں راوی ہیں. یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر، یہ صحابی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو روایت کرتے ہیں. تو یہاں سے لے کے حدثنا الحمیدی سے لے کے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ ہے سند، اور چاہے تو اسے اسناد بھی کہہ لیں آپ. تو جو حدیث کے روات ہیں الروات الذین رووہ، انہیں سند سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسناد کہہ دیا جاتا ہے.
اور یہاں جو آگے آ رہا ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. تو یہ انما الاعمال بالنیات سے لے کے یہاں تک یہ متن ہے. منتہا الیہ الاسناد، جہاں سند کا سلسلہ ختم ہو اسے متن کہا جاتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا.